بھائی مجھ سے 1 to 1 سوالات کا سلسلہ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 8 مارچ 2020 ہے اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں وومنس ڈے منایا جا رہا ہے. لیکن پاکستان میں ہر ایشو کی طرح اس ایشو پر بھی سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر خوب طوفان بدتمیزی برپا ہے. اس حوالے سے پوری دنیا سے بے شمار اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے علی بھائی کا اوپینین جاننے کے لیے رابطہ کیا ہے. چنانچہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس سینسٹیو ایشو پر قرآن و سنت کی روشنی میں پاکستانی عوام کو بالخصوص اور باقی مسلم عوام کو بالعموم گائیڈ لائنز فراہم کریں. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. آمین ثم آمین. میرے بھائیو، یقیناً یہ جو اس دفعہ کا وومنس ڈے آیا ہے 8 مارچ 2020 آج ہی، یعنی یہ پاکستانی عوام کے لیے ایک مصیبت اور پریشانی سے کم چیز نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اس کی ہسٹری ہے کہ یہ 1910 کے اندر، یعنی آلموسٹ 110 سال پہلے پہلا وومنس ڈے منایا گیا تھا. اور جن لوگوں نے اس وقت یہ ایک عالمی دن ڈکلیئر کیا تھا وہ پورے اخلاص کے ساتھ کیا تھا. اس کے پیچھے یہ سارا تماشا نہیں تھا جو آج کل سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے. اس وقت وومن رائٹس کی جو بات ہوئی تھی، خصوصاً ان عورتوں کی بات ہوئی تھی جو ورکنگ وومنس ہیں. اب تو اس کو کیا سے کیا بنا دیا گیا. دنیا میں کوئی بھی اسی طرح کا انیشیٹو جب بھی سامنے آتا ہے تو وہ کچھ عرصے بعد ہائی جیک ہو جاتا ہے. پیغمبروں کی تعلیمات کو ان کے فالورز نے بعد میں ہائی جیک کر کے کیا سے کیا بنا دیا، تو یہ پھر بھی انسانی کوشش ہے. اور پاکستان کے اندر خصوصاً جو پچھلے دنوں ایک ٹاک شو کے اوپر ایک فیمیل اور میل کے درمیان جو کنورسیشن ہوئی اس حوالے سے، ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب سوشل میڈیا کے اوپر عام ہوئی تو اس کی وجہ سے پاکستان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس طوفان بدتمیزی کے اندر گھر گیا. جس کے منہ میں جو آ رہا ہے، جس کے جو نظریات ہیں، وہ اخلاق کی ساری حدوں کو کراس کرتے ہوئے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. والعیاذ باللہ تعالی. میں اس سارے معاملے کو نا ایک ڈیفرنٹ نظر سے دیکھتا ہوں. خدا کے لیے اس حوالے سے پینک مچانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، چند گنتی کے لوگ ہیں وہ ایک فتنہ کھڑا کرتے ہیں جن کی گنتی 50 تک بھی نہیں پہنچتی، لیکن آپ اس مسئلے کو اس طرح مس ہینڈل کرتے ہیں کہ آج کروڑوں لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اگر اس ایشو کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا جاتا تو اس سے بہتر تدارک ہو سکتا تھا. اس مسئلے میں 2 مرد و عورت ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی پر مبنی گفتگو کرتے ہیں ایک ٹاپک کے اوپر، اور وہ ٹاپک پھر اس ویڈیو کی برکت سے نہیں، نحوست سے تمام نوجوان لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر 2 پارٹیاں بن جاتی ہیں. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، جو انتہائی جو ہے وہ نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی مسلم عوام کے لیے بالخصوص. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کو مسلمانوں اور خصوصاً ملک پاکستان کے خلاف ہونے والی اس یلغار جس کے پیچھے بیرونی طاقتیں انوالو ہیں، اس حوالے سے ایجوکیٹ ہونا چاہیے. میں قطعاً مولویوں کی طرح آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ کافروں کی سازش ہے، تو کافر تو ہے اس لیے کہ سازش کریں، ہمیں رونے کی کیا ضرورت ہے. آپ کو صرف انفارم کرنا ہے کہ یہ سازش ہے، اس کو انٹلیکچولی اینالائز کریں اور اپنی لائے عمل تیار کریں. یہ نہیں ہے کہ اس چیز کا رونا شروع کر دیں آپ جمعے کے خطبوں میں، کافروں نے یلغار کر دی، کافروں نے یلغار، انہوں نے کرنی ہے، ہمیشہ سے کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی مبارک زندگی کے ساتھ دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، آج ان کے ماننے والوں کو بھی اٹھانے پڑ رہی ہیں. لیکن اگر آپ اس چیز کا صرف روتے رہیں گے اور کوئی حکمت عملی تیار نہیں کریں گے تو مسلمانوں کی عوام اس راستے پر چل نکلے گی کہ جس کا پھر تدارک ممکن نہیں ہوگا. دنیا میں جب کبھی بھی اس طرح کے ایشوز اٹھتے ہیں تو ان ایشوز کو مختلف انداز سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ٹپیکل جس کو آرتھوڈاکس سٹائل ہوتا ہے ایک دیکھنے کا، جو ہم زیادہ تر لوگ ہمارے ملک کے اندر چونکہ ایک سٹانچ قسم کا مذہبی بیک گراؤنڈ ہے سب کا، ایون کوئی نماز بھی نہ پڑھتا ہو لیکن مذہب کے معاملے میں بہت جذباتی ہے، تو ہم لوگوں کا دیکھنے کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے کیونکہ علماء نے بھی اسی طریقے سے ہمیں ایجوکیٹ کیا ہوتا ہے. ان سارے معاملات کو دیکھنے کا ایک اور انداز بھی ہے، اور وہ انداز یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ایشو اٹھے تو اس کو ایک دفعہ اس ایشو کو اسی اینک کے ساتھ دیکھیں جس اینک کے ساتھ، جس چشمے کے ساتھ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ایشو اٹھایا ہوا ہے. مثلا یہ وومنس ڈے کے اوپر جو کچھ چل رہا ہے، میں ان بینرز کی کوئی تائید نہیں کرتا اور میں ان بینرز کے اوپر لکھے ہوئے سلوگنز کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں اپنے ویڈیو کیمرے میں اس کو ڈسکس کروں.
میری کمپیٹنسی نہیں ہے کہ اتنی غلیظ زبان میں استعمال کر سکوں، لہٰذا میں اس کو ڈسکس ہی نہیں کروں گا. اور میں حیران ہوں کہ علماء اپنے منہ سے بول بول کے وہ نعرے، پھر ویڈیوز چڑھ رہی ہیں اور تھم نیلز کے اوپر وہ نعرے. یار آپ کے نابالغ بچے بھی یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، تھم نیلز کے اوپر یہ جب الفاظ لکھے ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا برا اثر پڑ رہا ہے، اس کے اوپر کبھی آپ نے غور کیا؟ تو علماء دین کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کے سلوگنز کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ نقل کفر کفر نہ باشد، یہ کفر تو نہیں، میں ان سلوگنز کو سمجھتا، غلط سمجھتا ہوں، لیکن جس طرح فارسی میں کہا جاتا ہے نا کہ کفر کی نقل کرنا کفر تو نہیں ہوتا، لیکن یہ نقل کرنے کے بھی نقصانات ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو وہ اینک لگا کے بھی دیکھے، کیا یہ تلخ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا جاتا ہے؟ آپ میں سے کئی لوگ ہیں وہ کہیں گے ایسا تو نہیں ہم کرتے، لیکن سر یہ آج کل تو تھوڑی دنیاوی تعلیم آ گئی ہے. آپ ذرا اپنے ماں باپ اور ان کے ماں باپ کی اگر آپ سٹوریاں سنیں نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ہمارے باپ دادا پردادا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. پیار بھی بہت کرتے تھے اور اللہ کے فضل سے نعوذ باللہ من ذالک ان کو انہوں نے لونڈی بھی بنا کے رکھا ہوتا تھا، اور جس کو ادب کا احترام کا نام دیا جاتا ہے. چلیں اس کے اوپر تو کوئی اختلاف رائے کر سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو بھائی اپنی بہنوں کی خاطر لوگوں سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جوانی میں، وہی بھائی جب بوڑھے ہوتے ہیں تو اپنی بوڑھی بہنوں کو اپنے باپ کی جائیداد میں سے کیوں نہیں حصہ دیتے؟ ہمارے پنجاب کے کلچر میں کتنے % لوگ ہیں جو عورتوں کے ان کے ماں باپ کے مرنے کے بعد جائیداد میں ان کو حصہ دیتے ہیں؟ تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے. ساس بہو کی لڑائی کا جو طوفان بدتمیزی ہر دوسرے گھر میں برپا ہے، آج تک کسی مرد کے اوپر بھی کبھی چولہا پھٹا ہے؟ آج تک کسی مرد کے اوپر بھی کسی نے تیزاب پھینکا ہے؟ اکا دکا واقعات نہیں، اوورال میں بات کر رہا ہوں. یہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا ہمارے سو کالڈ مسلمان مردوں کا، غیرت کے نام کے اوپر بچیوں کو قتل کر دینا. یار اسلام نے غیرت کے نام کے اوپر قتل کیا سزا رکھی ہوئی ہے؟ نہیں. جو سزا ہے وہ آپ دیں. آپ ایک بندے سے اس کی زندگی چھین لیتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں غیرت کا. اس سے بڑی بےغیرتی کوئی نہیں ہے. اور یہ آپ کو سارے سو کالڈ مذہبی لوگ نظر آئیں گے ایسے داڑیاں بھی پگڑی بھی رکھی ہوں گی اور بڑے فخریہ بتا رہے ہوں گے. ہم تو خود اپنے بڑے بروں سے اس طرح کی سٹوریاں سنتے ہیں کہ جی اس طرح ہو گیا تھا تو ساڈے بڑے نے اے کر دیتا سی، اب بڑا کمال کیتا سی انہوں نے. یہ کیا ریلیجن میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں؟ تو سر یہ سارا ایٹیچیوڈ ہے نا جو ہمارے بزرگان دین نہیں میں کہتا، بزرگان دنیا کا، ہمارے آباء و اجداد کا، یہ سب کچھ ایڈ فیول ٹو فائر کر رہا ہے ایسی عورتوں کے کہ وہ نکلے معاشرے میں اور آپ کی جو بھولی بالی مائیں بہنیں ہیں بیویاں ہیں ان کو ورگلائیں. کیونکہ ایسا ہو رہا ہے. اگر یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا تو آج یہ کس منہ سے کھڑی ہوتی؟ ان کو مل تو رہا ہے نا یہاں سے فیول. اب آپ لا کہیں کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، میں بھی فار دا سیک آف آرگومنٹ ماننے کے لیے تیار ہوں ایجنڈا کچھ اور ہے، لیکن اس کے لیے گراؤنڈ کس نے پرووائڈ کی ہے؟ ہمارے اسی معاشرے نے. ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. اب یہ لادہ بات ہے کہ جو ایشوز میں اٹھا رہا ہوں ان میں سے کئی ایک ایشوز وومنس ڈے کے اوپر وہ والی وومن بھی نہیں اٹھا رہی ہیں، لیکن جو وہ اٹھا رہی ہیں وہ سارے کے سارے نعرے، آپ ان نعروں سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان میں کئی ایک چیزیں درست ہیں اپنی تھیم کے اعتبار سے اور کئی انتہائی غلط ہیں. لیکن جو سلوگنز جتنے ہیں میں تو کسی ایک سلوگن کے ساتھ بھی ایگری نہیں کرتا ہوں. یہ لینگویج ہی نہیں ہے کسی اخلاقی اقدار کے اندر آتی اور نہ یہ کوئی مہذب معاشرہ اس طرح کی لینگویج کی اجازت دیتا ہے. اس لیے میں ان چیزوں کو رپیٹ نہیں کروں گا. لہٰذا ہم مردوں کو یہ حقیقت ماننے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ آج بھی اسلام کو آئے ہوئے اس دنیا پہ 1450 سال ہو چکے ہیں آلموسٹ. نبی الاسلام کی مبارک دعوت کو، اسلام تو خیر پہلے دن سے ہی ہے، آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں. لیکن ہم نے اسلام سے نمازیں لی، روزہ لیا، حج لی، زکوٰۃ لی، حقوق العباد کے معاملات کو ہم نے پسے پش ڈالا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے یتیم بھتیجوں کا مال دبا لیا ہے تو تہجد میں 2 رکعتیں فالتو پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے لیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. سر آپ پوری زندگی کعبے میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے نا، جو آپ نے حقوق العباد کے معاملے میں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے نا، آپ کا کچھ نہیں بننے والا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. ظاہر بھی آپ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا لیکن اس حال میں آیا کہ اس نے کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ذہنی ٹینشن دی. تو وہ سارے لوگ قیامت والے دن اللہ کے حضور اس کے خلاف مقدمہ کر کے اس سے اس کی نیکیاں لینی شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ اس کی پہاڑوں نیکیاں، سارے تہجد،
اور حج، عمرے اور نمازیں، نوافل، پگڑیاں، داڑھی، سب کچھ ختم. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ ہم نے بھی بدلہ لینا ہے. اللہ کہے گا اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی. تو اب یوں کرتے ہیں کہ چونکہ آج کی کرنسی تو نیکی ہے، اس کے پاس نیکی تو کوئی نہیں ہے، تو اب یوں کیا جائے گا کہ تمہارے گناہ میں اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کر دیتا ہوں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اور اسے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اسی لیے میرے بھائیو سورۃ النساء میں آیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں اخلاقی قوانین ڈورمنٹ پوزیشن میں ہیں، آخرت میں ایکٹیو ہو جائیں گے. آپ دنیا میں اپنی زبان کے اوپر انگارہ رکھیں، زبان جل جائے گی، لیکن حرام کا مال رکھیں نہیں جلے گی. لیکن یہ حرام کا مال جب آخرت میں جب آپ پہنچیں گے نا، یہ انگارہ بن چکا ہوگا. دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے، آخرت میں مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. میرے بھائیو، اسلام کی روح سے ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ، سیلف رسپیکٹ از کنسرنڈ، وومن اینڈ مین آر ایکول. جہاں تک انسانی عظمت کا سوال ہے، خودداری کا سوال ہے، سیلف رسپیکٹ کا سوال ہے، مرد و عورت میں اسلام کوئی فرق نہیں کرتا. یہ بات آپ بالکل سمجھ رہے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمال کی آیات ہے میرے بھائیو. اللہ نے پرپس بتا دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، مسلمانوں نہیں پوری انسانیت، ہیومن کائنڈ، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. سب کے ماں باپ ایک ہی ہیں، آدم اور حوا علیہم السلام. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں ہم نے خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا. کیوں بانٹا؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. یہ اس لیے نہیں تھا کہ اس کے اوپر فخر جتاؤ، پہچان کے لیے تھا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے حضور عزت والا وہ ہے جو گاڈ کانشیسنس رکھنے والا ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے. اللہ کو اسے فرق نہیں پڑتا وہ کس قبیلے سے ہے، وہ مرد ہے عورت ہے، اللہ کے لیے سارے برابر ہیں. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. یوم النحر کا خطبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ذوالحجہ کو یوم النحر کے دن منا کے میدان میں بھی ایک خطبہ دیا. ایک تو عرفات کا خطبہ ہے، ایک منا کا ہے. وہ بخاری مسلم دونوں میں آیا ہے، بڑا لمبا خطبہ ہے. اس میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہاری جان، تمہارے اموال یعنی دولت، اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے اسی طریقے سے قابل احترام ہیں. ان کی حرمت کو تم پامال نہیں کر سکتے جس طریقے سے آج کا یہ دن یعنی 10 ذوالحجہ کا، آج کا یہ مہینہ جو حرمت والا ذوالحجہ کا مہینہ، اور یہ شہر مکہ اللہ کے حضور عزت والا ہے. اسی طریقے سے حقوق العباد کے معاملے میں بھی اللہ کے حضور حرمت ویسی ہے. یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ عموماً اللہ کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہوتی ہے نا ہمارے دل میں، اس کے لیے تو ریگارڈ آ جاتا ہے کہ یار کعبے کی توہین نہیں کرنی، لیکن کسی کی عزت اچھالنا ہم اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کے دونوں سینسٹیو ایشو ہیں. پھر میرے بھائیو، مسند امام احمد میں حجۃ الوداع کا ایک اور خطبہ جو یوم عرفہ ذوالحجہ کا خطبہ ہے، جو آپ اکثر بچپن میں پڑھتے آئے ہیں، ٹی وی چینلز پہ سنتے رہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، یعنی سب مٹی ہو، کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، لہٰذا کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پہ. اور تقوی کی بنیاد پہ وہ ایک دوسرے پہ فوقیت نہیں جتائے گا. کون جج کر سکتا ہے اس کا تقوی زیادہ؟ ہم تو داڑھی ناپتے ہیں نا، جس کی داڑھی اور پگڑی لمبی ہے اس کا تقوی زیادہ ہے. اللہ کے حضور تو یہ چیز نہیں ہے سر. تقوی اللہ نے جج کرنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکل کو اس نے کیوں دیکھنا ہے؟ شکل تو اس نے خود بنائی ہے. کوئی اپنی شکل خوبصورت یا بدصورت بنا سکتا ہے؟ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے قربانی کا، نہ خون پہنچتا ہے. اللہ تو تمہارے دل کا تقوی دیکھتا ہے کہ کس نے اللہ کے لیے قربانی کی ہے. یہ ہے اصل چیز. تو یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یوم النحر کا خطبہ اور یوم عرفہ کا خطبہ، یہ بالکل کلیئر کٹ. اس کا اگر آپ مرکزی پوائنٹ دیکھیں نا تو وہ حقوق العباد ہیں، جن کے معاملے میں ہم لوگ کمزوری کا شکار ہیں، والعیاذ باللہ تعالی.
میرے بھائیو، چونکہ ہمیشہ سے انسانی ہسٹری میں عورتوں کو دبا کے رکھا گیا، اسلام سے پہلے بھی بعد میں بھی، اسلام نے آ کے کئی ایک رائٹس دیے، اور عربی تو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے. ایون آج بھی جو اسٹانچ قسم کے عربی ہیں نا، عورتوں کی کوئی عزت نہیں کرتے ہیں. لیکن بہرحال اسلام نے اس جو متھ تھی اس کو توڑ دیا، ایٹ لیسٹ تعلیمات میں تو توڑا ہے نا، تو تاکہ جو لوگ حق قبول کرنے والے قبول کر لیں گے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء نازل کی. قرآن حکیم کی چند طویل ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور شروع میں ہی ہے. سورۃ النساء تو قرآن میں ہے، سورۃ الرجال کوئی نہیں ہے. کیوں؟ آج لوگ کہہ رہے ہیں جناب مردوں کو بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. آپ اٹھائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں، قرآن میں سورۃ الرجال کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے مردوں کے حقوق کے اوپر ایک پوری سورت کیوں نہیں نازل کی؟ حقوق بیان کیے ہیں، لیکن اس کا ٹائٹل سورۃ النساء کیوں رکھا؟ اسی میں عورتوں کے حق بھی بیان ہوئے، مردوں کے بھی ہوئے، لیکن ڈومیننٹ عورتیں، کیونکہ عورتیں پسا ہوا طبقہ ہے. اللہ کو اس بات کا پتہ ہے. سورۃ النساء کا آغاز آپ کو پتہ ہے کن آیات سے ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، اے پوری انسانیت، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام. وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بھی حوا کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں میاں بیوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین پہ پھیلا دیے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس اللہ کی بنیاد پہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحمی رشتے ان کا پاس بھی اسی اللہ کی وجہ سے رکھ رہے ہوتے ہیں نا. جب بالکل کوئی بندہ بات نہیں مانتا تو دوسرا اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے کہ یار اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جب سارے معاملات پھنس جاتے ہیں نا، جس اللہ کا واسطہ دے کے تم اپنے ایشوز کو ریزالو کرتے ہو نا، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اس کے اندر دھمکی چھپی ہوئی ہے. اور یہ جو خطبہ نکاح کا پڑھا جاتا ہے نا میرے بھائیوں، اس کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے. آپ میں سے کئی لوگ شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اس وقت یہ آیت پڑھی جا رہی ہے. یہ لازم بات ہے کہ آج کسی کو 10 سال بعد، کسی کو 15 سال بعد پتہ چل رہا ہوگا کہ اس ٹائم کیا پڑھا سی مولوی صاحب نے. تو مولوی صاحب نو والے بھی شاید نہ پتا ہو، زیادہ تر کو تو عربی نہیں آتی نا، رٹے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے خطبے، ان کو کہاں پتہ ہے، رٹے رٹائے بیان کر رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ ہیومن ڈگنیٹی تو اگرچہ برابر ہے مرد و عورت کی، لیکن جب ان کی ذمہ داریوں کی بات آئے گی تو پھر ہر ایک کی ذمہ داری کا دائرہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. اس کو آپ مثال سے سمجھیں. ہمارے جسم کے اندر ویسے تو سارے آرگنز امپورٹنٹ ہیں، لیکن 3 جن کی مثال دی جاتی ہے: کان، آنکھیں اور زبان. عقل بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، کیا آنکھ زبان کو یہ تانا دے سکتی ہے کہ تمہیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، تو اندھی ہے؟ جب تک تیری اوپر کوئی چیز لا کے نہ رکھی جائے تمہیں پتہ ہی نہیں لگتا. کہہ سکتے؟ اگر یہ کہے گی تو زبان آگے سے جواب دے گی کہ تیرے ہوتے کوئی شے آ کے رکھی جائے تو تنوں لگ پتا جائے گا، بھنو تے پتہ لگے گا، تنوں لگ پتا جائے گا. تو آنکھ کو پھر زبان یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ تیری آنکھ تیرے اندر کوئی چیز ڈال کے رکھی جائے تو ذائقہ تو نہیں چکھ سکتی، سوائے یہ کہ تو رونا ہی شروع کر دے گی، تو نہیں کہا جا سکتا. اور کان جو ہے وہ زبان اور آنکھ دونوں کو گلا کریں کہ ٹھیک ہے آنکھ تو دیکھ تو سکتی ہے، زبان تو چکھ تو سکتی ہے، پر سندا تو میں ہی ہے نا. نہیں، ہر ایک اپنا دائرہ کار ہے اور سب مل کے ایک جوائنٹ سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے مرد و عورت کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے. مرد کو جہاں پہ اللہ نے سپیریئر رکھا ہے وہاں پہ عورت اس کو تانا نہیں دے سکتی، اور عورت کو جس معاملے میں اللہ نے سپیریئر رکھا ہوا ہے مرد اس کو وہاں پہ تانا نہیں دے سکتا، نہ اللہ سے گلہ کر سکتا ہے. کئی معاملات میں عورت سپیریئر ہے مرد سے، اور کئی معاملات میں مرد سپیریئر ہے عورتوں سے، اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر. اس کی آپ مثال دیکھیں کہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. قرآن میں تو ایٹ لیسٹ 5 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد سب سے زیادہ زور جس بات پہ دیا ہے نا، وہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک ہے. سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ النساء کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ الانعام کے اندر. لیکن بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے جو اس کو مزید بریف کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے پوچھنے پہ، جب اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا حقدار اس روئے ارض پہ سب سے زیادہ کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تیری ماں. اس نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر تیسری دفعہ پوچھا، فرمایا تیری ماں. چوتھی دفعہ پوچھا تو فرمایا تیرا باپ.
اب یہ حسن سلوک کے معاملے میں باپ کا چوتھا نمبر ہے، پہلے 3 کے 3 نمبر، تینوں میڈل وہ ماں کے پاس ہے، اور ماں فیمیل ہے، ماں عورت ہے. اس معاملے میں باپ مرد ہونے کے باوجود پیچھے ہے، اور اس میں کوئی آر والی بات نہیں. حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے، اس کی خدمت میں تیری جنت چھپی ہوئی ہے. اور یہ صرف ماں کا رشتہ نہیں، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح پرورش کرے تو قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، اور اس کی وہ 2 بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی. بیٹیوں کے لیے بھی فرما دیا. سر کس کس چیز کی بات کریں ہم؟ اور یہ اتنا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ہر شخص نے اپنی ڈومین کے اندر اپنے یعنی پریویلیجز لینے ہیں، حقوق ڈیمانڈ کرنے ہیں. کہ آج ورلڈ اولمپکس جو ہوتے ہیں، مجھے بتائیں آج تک ورلڈ اولمپکس میں کبھی لڑکیوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ لڑکوں کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ ہوا ہے؟ تو جو لوگ اس اعتبار سے مرد و عورت کو برابر سمجھتے ہیں تو وہ ٹورنامنٹ دونوں کے علیحدہ کیوں کرواتے ہیں؟ انہیں نا میرے کہنے کرا بھی دو، نہیں کروائیں گے سارے، وہ پاسبل نہیں ہے، بالکل ون سائیڈڈ میچ ہوگا. وہ تو جیلم دی بھی مردوں کی ٹیم جہی ہے آسٹریلیا دی ٹیم نو ہرا دے گی اگر تگڑی ہوئی، تھوڑی بہت پھر نہیں ہرا سکتی. اولمپکس زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی نہ چاہتے ہوئے چیز ایکسیپٹ کی ہوئی ہے کہ دونوں کے معاملات بالکل ڈفرنٹ ہیں. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ صلاحیتیں دی ہیں. یہ لیڈیز فرسٹ کا نعرہ کس نے لگایا ہوا ہے؟ گوروں نے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صنف نازک ہے. یہ اسلام کا ہی نعرہ ہے کہ ہم نے عورت کو ریگارڈ کرنا ہے. سر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے نا تو جو عورتوں کے جو اونٹ ہوتے تھے نا اس کے ہانکنے والے کو کہتے تھے کہ اس کو آرام سے ہانکو، شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں. سر یہ ہے رسپیکٹ عورت کی. یہ صنف نازک تو آپ صرف سنتے ہی ہیں، نبی علیہ السلام نے تو پریکٹیکلی کیا ہے یہ کام. شیشیاں ہیں ٹوٹ نہ جائیں، یہ رسپیکٹ دی ہے. اونٹ پہ بھی بٹھایا تو رسپیکٹ کے ساتھ. تو حقوق ہیں لیکن ڈیوٹیز بھی اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر ہیں. اپنے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے. اگر دائرے سے باہر نکلیں گے پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، حکمران اپنی رعایا کا نگہبان ہے، اس سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا. ایک عورت اپنے گھر کی اور اپنے خاوند کی اولاد جو اس کی بھی اولاد ہے اس کی نگہبان ہے. اس عورت سے یہ پوچھا جائے گا اس نے اس گھر میں اپنے خاوند کے مال میں اس کی اولاد میں کوئی خیانت تو نہیں کی. اور ایک مرد ایک گھر کا سربراہ ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اس نے اپنی بیوی بچوں کو ان کی بیسک نیڈز کو نان و نفقے کو پورا کیا یا نہیں کیا. تو دیکھیں ایک ہی گھر کے اندر نبی علیہ السلام نے مردوں کے علیحدہ حقوق بتائے ہیں، عورتوں کے علیحدہ حقوق بتائے ہیں. اور مرد کی جس طرح گھر والے رعیت ہیں اسی طریقے سے جو عورت ہے اس کی بھی گھر والے رعیت ہے. دونوں کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں الحمدللہ. حتیٰ کہ اس کو اس لیول پہ جا کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور تمہارا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے. یعنی صدقہ سے یہ پنجابی والا صدقہ نہیں ہے، عربی والا، یعنی نیکی کا کام ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہاری اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. اب باقی ساری چیزیں تو صحابہ کو ہضم ہو گئیں کہ یا رسول اللہ یہ جو ریلیشن شپ ہے ازدواجی تعلق کا یہ بھی اللہ کے حضور نیکی ہے. آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر تم یہی تعلق کسی ایسی عورت کے ساتھ پورا کرو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں ٹھہرایا تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ یا رسول اللہ ملے گا. تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ اس تعلق کے قائم کرنے پہ ثواب بھی ملے گا. سبحان اللہ. آپ ذرا لیول دیکھیں جناب، اسلام خاندانی نظام کے اندر کیسا بلیو کرتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ کلوز ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کوئی 2 محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے. سب سے محبت کا رشتہ یہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ اس روئے ارض پہ نیک بیوی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بغض نہ رکھو. مسلم کے الفاظ ہیں کسی مومن کے لیے شایع نہیں کہ اپنی بیوی سے بغض رکھے. اگر اسے کوئی اس کی چیز ناپسند ہے نا تو کئی خوبیاں بھی تو ہیں اس میں، ان خوبیوں کو یاد کر لیا کرو. اور پھر آپ علیہ السلام نے کس لیول پہ اتر کے فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں آپ فرمایا کیا عجیب بات ہے کہ تم دن کے وقت اپنی بیوی کو مارتے ہو اور پھر رات کے وقت اپنے بسترے پہ اسی بیوی کو بلاتے ہو. کس منہ کے ساتھ؟ آپ دیکھیں کس لیول پہ جا کے سمجھایا گیا. پھر سورہ روم کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے میاں بیوی کے رشتے میں رحمت اور محبت ڈال دی ہے. اتنا زبردست رشتہ ہے ہی کوئی نہیں ہے سر، یہ بہت غیر معمولی رشتہ ہے. کیونکہ اسلام جو ہے وہ
انسانیت کو اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ اس کا بیسک جو یونٹ ہے وہ ایک خاندان ہے جو میاں بیوی کے ساتھ آگے چلتا ہے. ہمارا معاملہ کوئی جانوروں والا تو نہیں ہے. ایون جانور بھی کہ یہ کمیونٹی کی فارم میں رہتے ہیں. اگر بچے جو ہیں وہ جوان ہو کے آسمان سے گرتے نا تو پھر ایک خاندانی نظام کی ضرورت نہ ہوتی. انسان کا بچہ تو بلی سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. بلی کا بچہ بھی آپ ٹیبل پہ رکھتے ہیں وہ گرتا نہیں ہے. انسان کا بچہ جو ہے نا وہ گر جاتا ہے. شروع کے 4-5 سال تو وہ محتاج ہے اپنے ماں باپ کا, خصوصاً ماں کا. تو یہ اللہ نے نیچرل چیز رکھی ہے کہ ایک خاندانی نظام کے اندر میاں بیوی کا ریلیشن شپ کیوں ضروری ہے. اس کے بغیر اولاد کا سلسلہ آگے نہیں جا سکتا. ورنہ یہ جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے نا, آؤٹ آف ویڈ لاک جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں, تو ان کا کوئی پرسانہ حال نہیں. اسی لیے تو برتھ ریٹ نیگیٹو میں جا رہا ہے اور وہ آپ کو ویزے آفر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بھی وہاں نیشنلٹی کے لیے مارے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ اکثر علماء جو ہیں وہ امریکہ کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, وہی ممبر سے نیچے اترے ہیں, اس کو کہنا امریکہ کا ویزا آیا ہو, کہا ہاں جی کیوں نہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ اس گمراہی کو ہاتھ لگا کے واپس آ چکے ہیں. اب ضروری نہیں کہ ہم نے بھی اسی ٹریک پہ جا کے واپس آنا ہے. آپ کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی پیاری تعلیمات دی ہیں کہ آپ وقت سے پہلے اپنے آپ کو اینالائز کر کے اس طرح کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں. پھر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے جو دنیا کی شہوات ہیں ان میں سے کئی چیزوں کو, اور پہلے نمبر پہ کیا فرمایا, عورت. اس زمانے میں بھی آج بھی قیامت تک فرائڈ ٹھیک کہتا ہے نا سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس ہے. اور یہ اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ چونکہ اسلام ایک خاندانی نظام کو پروموٹ کرتا ہے. خاندانی نظام میں بانڈ جو ہے نا وہ 2 چیزیں یاد رکھیے گا. نمبر 1 اولاد اتنا بڑا بانڈ ہے کہ میاں بیوی کے برے تعلقات بھی ہوں نا تو بیوی کہتی ہے کیا کروں, میرے بچے ضائع ہو جائیں گے, میں اسی مرد کے ساتھ گزارا کروں. اور مرد کے ساتھ اگر بیوی برا سلوک کر رہی ہو تو مرد صبر کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا کروں, میرے بچوں کا کیا بنے گا. یہ اللہ نے ایک نیچرل بانڈ رکھا ہے تاکہ خاندانی نظام نہ ٹوٹے. اور دوسرا جو بانڈ ہے وہ سیکس ہے. اگر فری سیکس ہوگا تو میاں بیوی کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. اسی لیے اسلام کا اتنا سخت سیکس ڈسپلن ہے. اور مجھے اسلام میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ سیکس ڈسپلن ہے. میں آج اس ٹاپک پہ نہیں جاؤں گا, میرے کئی ایک ویڈیوز ہیں, بلکہ پچھلے دنوں جو ٹک ٹاک کے اوپر میری ایک ویڈیو آئی ہے نا, ٹک ٹاک اسی نام سے, وہ آپ دیکھیں میں نے اس میں کیا کچھ بیان کیا. اور ایک اور ویڈیو آئی ہے مظلوم بیوی, ایک مظلوم خاتون نے ہمیں خط پہ ایک سوال لکھا تھا, اس کے اوپر میں آلموسٹ آدھا گھنٹہ بولا ہوں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام میں تو اس کے بعد مردوں کی گالیاں کھا رہا ہوں کہ جی مردوں کے حقوق کے اوپر بھی کوئی بات کریں. یہ تو سارے حقوق عورتوں کے آئے ہوئے ہیں, اور یہ حقیقت بات ہے. اگر آپ انالائز کریں گے تو آپ کو اسلام میں عورتوں کے حقوق مردوں کی نسبت زیادہ ہی ملیں گے. سب سے بڑا ثبوت ہے کہ سورۃ النساء ہے, سورۃ الرجال ہی نہیں ہے, کیونکہ پچھلے طبقے کو ایڈریس کرنا, اللہ تعالیٰ کو پتہ نا کہ عورت کو اللہ نے کمزور بنایا تو اس کے ساتھ ظلم ہوں گے. تو اسلام یہ سارے بیسک حقوق جو ہے وہ دیتا ہے الحمدللہ.